اگر obsessive تھاٹ ہیں یعنی بار بار خیال آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خیال مجھے بلا وجہ آتا ہے، آپ اس خیال کو پسند نہیں کرتے، آپ اس خیال کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو بار بار آتا ہے، آپ اس خیال کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جیسے فرض کریں کسی بندے کو خیال آتا ہے کہ مجھے کرونا وائرس ہو جائے گا اور بار بار یہ خیال آتا ہے، تو یہ ایک obsessive تھاٹ ہے، کیونکہ آج کل چاروں طرف سے یہ بات ہمیں فیڈ کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو پیرانویا ہوتا ہے یہ شک نہیں ہوتا، یہ پک ہوتا ہے. پیرانویا کبھی بھی کوئی کمپلین کے طور پر نہیں بتاتا. جو obsessive تھاٹ ہے لوگ کمپلین کے طور پر بتاتے ہیں. جیسے آپ نے کل کمپلین کے طور پر جب بتایا کہ آپ کو obsessive تھاٹس ہیں، تو آپ کو ایک میڈیسن سٹارٹ کرائی گئی کہ آپ یہ obsession کے لیے، OCD کے لیے، چونکہ پیچھے بھی رجحانات ایسے تھے تو وہ ایک سٹارٹ کرائی گئی کلومفرینل آپ کو. پیرانویا جو ہے یہ شک نہیں ہوتا. جس بندے کو پیرانویا ہوتا ہے اس کے لیے یہ پک ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں تردد نہیں رکھتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ تم میرے خلاف یہ کر رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو. تو جو obsessive تھاٹس ہیں ان کے لیے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، سائیکو تھراپی ہوتی ہے. جو پیرانویا ہوتا ہے اس کے لیے میڈیسن ہوتی ہے. یاد رکھیے، اسی بہانے دیکھیں سب کو پتہ چل گیا کہ جب پیرانویا ہوتا ہے تو سمجھانے بجھانے کا کام نہیں ہے. پیرانویا اگر ہے تو آپ کنونس نہیں کرتے، پیرانویا میں آپ میڈیسن دیتے ہیں اسٹریٹ، اور وہ ہے ڈوپامین بلاکر. کوئی ڈوپامین بلاکر دیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے پیرانویا جو کہ ایک سائیکوسس ہے وہ ٹھیک ہوگا. جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے. دوسرے لوگ فیملی ممبر بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کہتے تھے، ہم پہ یہ الزام لگاتے تھے جو کہ بالکل درست نہیں تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ آپ کا کیمیکل بیلنس خراب تھا جس کے لیے آپ کو یہ دوائی دی گئی اور اس دوائی کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ ایک انٹرونشن ڈیٹا قسم کی چیز ہے جو بعد میں پیش کی جاتی ہے. جن لوگوں کو کوکین یا کرسٹل میتھ کا معاملہ ہوتا ہے یا چرس سے بھی پیرانویا ہوتا ہے، شراب سے بھی ہوتا ہے. پیرانویا ایک ایسا سمٹم ہے جو زیادہ تر ڈرگز سے کامن ہے، چائے سے بھی ہوتا ہے پیرانویا. یعنی اگر برین کو سٹیمولیٹ کریں گے پیرانویا ہوگا، برین کو ڈپریس کریں گے پیرانویا ہوگا. پیرانویا بہت قریب میں پڑتا ہے کیونکہ انسان کو ویسے بھی تو شک پڑتا ہے نا، یہ اس کی ایک نیچرل ایبلٹی ہے، اور جب وہ ڈرگز کرتا ہے تو یہ نیچرل ایبلٹی شک کرنے کی جو ہے یہ بیماری میں بدل جاتی ہے. جیسے ہمیں ویسے بھی تو ہمارے جسم میں حرارت ہوتی ہے، لیکن جب بخار ہوتا ہے تو حرارت بڑھ کے 100، 101، 102 ہو جاتی ہے. ہمیں ویسے بھی تو بلڈ پریشر ہوتا ہے، لیکن جب بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے تو وہ 140، 180، 200، 250 ہو جاتا ہے. تو جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ انہی چیزوں کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہم انہیں سمٹمز قرار دیتے ہیں. تو یہ آپ کا جو بنیادی سوال تھا. ایک چیز جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے وہ فیملی کے سامنے سرنڈر ہے جو دے سکتا ہے. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ وہاں سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے جو ہی آپ اپنی لگامیں اپنے ہاتھ میں لینا کوشش کرتے ہیں. نشے کی بیماری میں آسان ترین رستہ یہ ہے کہ فیملی پہ بھروسہ کر لیا جائے. یعنی فیملی کے اوپر بھروسہ کرنا نسبتاً آسان ہے. پرائے لوگوں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے فیملی پہ بھروسہ کر لیا جائے. اور بچپن سے ہی بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ جب بھی کبھی آپ کو بھروسہ کرنے کی ضرورت ہو تو اپنے فیملی ممبرز پہ کر لیجیے گا. یعنی یہ گھروں میں ایک کلچر پروان چڑھانا چاہیے کہ جب بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت ہو تو جو فیملی ممبر ہیں ان پہ کر لیجیے.